بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم سبق نمبر 2 مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مشقی سوالات دیکھیں گے۔ یہاں آگے آئیے تو دیکھیے آپ کے سامنے سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے، یعنی مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے۔ جواب میں دیکھیے مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ اگلا سوال ہے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی۔ جواب دیکھیے دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ بیٹے اسی طریقے سے آگے بالترتیب سوال نمبر 3، 4، 5 جو ہیں وہ چلیں گے۔ آپ نے ان کو یہاں سے دیکھنا ہے، اسکرین شاٹ کرنا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ آگے دیکھیں زے والا سوال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ کہتے ہیں مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا۔ مرزا غالب کو فواکہ میں آم بہت پسند تھا۔ فواکہ بیٹے پھل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، یعنی کبھی ان کا دل جو ہے وہ آموں سے بھرتا نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کے مزاج کی خوبی کیا تھی۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی، اس لیے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ آگے بھی دیکھیں بیٹے سوالات کے جوابات چل رہے ہیں، آپ ان کو یہاں سے یاد کرو گے اور ان کی تحریری مشق جو ہے وہ کرو گے۔ یہاں آگے دیکھیں آپ کی کتاب کے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 3 کہتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کیجیے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی خالی جگہ جو ہے اس میں وسیع لفظ آنا ہے۔ بے پہ ہے دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ جیم پہ ہے خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آگے مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اگلا سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی درست سے نشاندہی کیجیے۔ یہ عبارت آپ کے سامنے ہے اور ان کے جوابات بھی لگے ہوئے ہیں۔ پہلے کے جواب میں الف، دوسرے کے جواب میں جیم، تیسرے کے جواب میں جیم، چوتھے کے جواب میں جیم، پانچویں کے جواب میں دال اور چھٹے کے جواب میں الف آنا ہے۔ آگے اگلے فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، اس کے جواب میں آم آنا ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کہتے ہیں اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ بیٹا یہ آپ کی کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کا بورڈ کا سوال نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ یہاں آپ کے سامنے کالم الف بھی موجود ہے اور کالم بے میں اس کا حل بھی موجود ہے، آپ اس کو یہاں سے دیکھ کر اپنی کتابوں پر حل کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے کہتے ہیں مذکر و مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہاں ان کے اوپر اس کا حل موجود ہے۔ آپ نے مذکر کے مؤنث نہیں لکھنے، آپ نے جو لفظ مذکر ہے اس کو مذکر کی جگہ پہ لکھنا ہے اور جو لفظ مؤنث ہے اسے مؤنث کی جگہ میں لکھنا ہے۔ آگے نیچے وہ آپ کو گرامر کے کچھ معلوماتی لائنیں جو ہیں، تحریریں جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مختلف انداز بیاں میں امتیاز کرنا۔ اب انداز بیاں کا کیا مطلب ہے، وہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو زبان ہوتی ہے اس کے بھی اپنے طرز ہوتے ہیں، یعنی یہاں اس نے آپ کے سامنے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان جملوں کو میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان جملوں کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ یعنی پہلا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ اب یہ اس جملہ لکھنے کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک طرز ہے۔ آگے نیچے والا جملہ جو ہے وہ آپ کو تکنیکی زبان میں لکھا گیا ہے، اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ آپ کو قانونی زبان میں لکھا گیا ہے، اس سے نیچے والا کمپیوٹر والا جو جملہ ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کی زبان میں لکھا گیا ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں آپ کو کہ جو بھی شعبہ ہو اس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور اسے اسی کی زبان میں لکھا، بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ آپ کو صحافتی زبان کا ذکر کر رہا ہے، دفتری زبان کا ذکر کر رہا ہے، قانونی اور عدالتی زبان کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے جملے جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے آپ کو دکھا دیے ہیں
اور صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ جب بھی کوئی تحریر، کوئی عبارت پڑھیں تو آپ کو پڑھ کے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی اپنی ایک زبان ہے، اس کا اپنا ایک شعبہ ہے، اس کا اپنا بولا جانے کا، لکھا جانے کا اور پڑھا جانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ بیٹے اس سبق میں جو آپ نے ہم نے پیچھے سوالات پڑھے ہیں اور مشقی سوالات حل کیے ہیں، جو مشق ہم نے حل کی ہے اسے آپ اپنی کتابوں پر ہی حل کر لیں گے، اور جو سوالات کے جوابات ہیں انہیں آپ یاد کرنے کے ساتھ اپنے رف جرنلز پر، اپنے نوٹس پر لکھ کر ان کی مشق بھی کر لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔